ارطبون نے لکھا تھا، تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر اجنادین ہم سے لے لیا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا فتح کر لو گے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے تھے۔ عمر بن عاص نے ارطبون کے ایلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کر لوں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانش مندانہ مشورہ دے سکیں۔ اجنادین اور بیت المقدس کی فتح ایک الگ داستان ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ طبرہ نے لکھا کہ اگر ارطبون عمر بن عاص کا پیغام پڑھا اور ان کے الفاظ پڑھ کر وہ ہنس پڑا، میں فلسطین کا فاتح ہوں، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ ارطبون نے عمر بن عاص کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا، عمر بن عاص بیت المقدس کا فاتح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے ایسے لہجے میں یہ بات کہی لیکن فاتح عمر بن عاص نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے اسے پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے۔ ارطبون نے یہ بات عجیب کہی ہے۔ تورات میں لکھا ہے بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حرف ہوں گے۔ یہ 3 حرف عمر ہو سکتے۔ پھر تورات میں عمر کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تورات میں صاف لکھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ طبرہ لکھتی ہے کہ ارطبون نے یہ بات حتم الیقین کے لہجے میں کہی کہ اس کی مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ارطبون بغیر لڑے ہی بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصریوں کے ساتھ بھاگ نکلے۔ بات جب فتح مصر پر آتی ہے تو لامحالہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اس وقت مصر میں حکومت کس کی تھی؟ اور جب تاریخ یہ جواب دیتی ہے کہ اس وقت رومی مصر پر قابض ہو گئے تھے، حکمران ہرقل تھا، تو یاد آتا ہے کہ ہرقل کو ملک شام میں بھی تھا۔ یہ سارا خطہ اس کی حکمرانی میں تھا۔ پھر ہرقل مصر کس طرح جا پہنچا؟ شام سے ہرقل اپنی مرضی سے مصر نہیں گیا تھا بلکہ اسے مسلمانوں نے شام سے بھگایا تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 ہی جنگی طاقتیں ہیں، ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی۔ بہت مدت پہلے رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور یہ دونوں طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی ہیں۔ کبھی ایرانی شام اور مصر پر قابض ہو جاتے ہیں تو کبھی رومی انہیں شکست دے کر ان سے علاقہ چھین لیا کرتے ہیں۔ ان دونوں طاقتوں کے کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ افق سے ایک تیسری طاقت بھی ابھرے گی جو ان دونوں طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ عربوں سے تو یہ لوگ ایسی توقع رکھتے ہی نہیں ہیں۔ عربوں کو جاہل اور پسماندہ بدو کہتے ہیں، لیکن اسی عرب کے غار کی تاریکی سے اللہ کا نور پھوٹا جس کی کرنیں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئیں، لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتی گئیں۔ اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ یہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے تیسری جنگی طاقت ابھرنے لگی، لیکن ایک فرق کے ساتھ اس تیسری طاقت کو صرف جنگی ہتھیار پر بھروسہ نہیں تھا بلکہ یہ طاقت عظیم نظریے سے لیس تھی اور اس نظریے میں اللہ کی طاقت بھی شامل تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کو اپنے بے انداز گھوڑوں، تیروں تفنگ پر ناز تھا، لیکن جب ان کے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں میں مقابلوں پہ آئے تو ان کے لیے میدان میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ ایک نظریے اور عقیدے کا کرشمہ یہ تھا جسے آج اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آج بھی حیران ہے کہ جن رومیوں نے ایرانیوں جیسی طاقت کو پے در پہ شکست دی تو وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں کس طرح سے پٹ گئے، اور پٹے بھی ایسے کہ مسلمانوں نے انہیں شام سے بے دخل کر ڈالا۔ انہی کی فوجوں نے مصر میں جا کر دم لیا۔ تاریخ حیرت کا اظہار بھی کرتی ہے اور اس سوال کا جواب بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ ایک ایک لمحے کی داستان مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے قلم بند کر کے تاریخ کے حوالے کر دی اور آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تفصیلات جنگی نوعیت کی ہیں۔ مورخوں نے مسلمانوں کی جنگی اہلیت، جذبہ، فن و حرب اور ضرب کے معجزہ نما کارنامے لکھے ہیں۔ انہوں نے مسلمان سپہ سالاروں کی جنگی چالوں پر، قیادت پر، لشکروں میں ڈسپلن قائم رکھنے اور خراج تحسین پیش کیا، لیکن ایسے ایک پہلو جو مورخوں نے نظر انداز کیے یا اس سے ایک واقف ہی نہیں، اس کی صرف ایک ہی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔
جب مسلمان ابو عبیدہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کی قیادت میں رومیوں سے برسر پیکار تھے اور ہر میدان سے رومیوں کے پاؤں اکھڑے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر سے بہت شہرت یافتہ تھا۔ یہاں بات ایک شخصیت کی سامنے آتی ہے جس کے حوالے سے ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عظمت واضح کریں گے۔ اس علاقے میں ایک شخص جبلہ غصائی تھوڑے سے علاقے کا بادشاہ ہوا تھا۔ اس علاقے کا اپنا قبیلہ تھا جو بنو غسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا اور جبلہ رومیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے سوا انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے اور ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعروں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے سب سے زیادہ عزیز تھے اور ان کے کلام پر وہ وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رومیوں کا حلیف بھی تھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہرقل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا اور جبلہ نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اب اسلام قبول کر لے۔ اس علاقے میں مجاہدین کے جو لشکر لڑ رہے تھے ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جبلہ ان کی طرف اپنا ایلچی پیغام لے کر بھیجا۔ وہ اپنے تمام تر قبیلے غسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ کی نگاہ میں ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے ان 2-3 آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بکوش اسلام کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے یہ اطلاع امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطلاع پر اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ کو سرزمین عرب کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب شاعروں کے وطن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ فریضہ حج بھی ادا کریں۔ حضرت عمر نے اس کی اجازت دے دی۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ جبلہ کس پائے کا آدمی ہے۔ وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ ہی برپا ہو گیا۔ جبلہ اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی جبلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر نے کہا مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کی ہمراہیوں کا استقبال کریں گے اور اسے پوری تعظیم دیں گے۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگیں۔ جب جبلہ اپنے 2 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا، اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینہ سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ یہ بڑی ہی قیمتی ریشمی لباس تھا۔ ہر سوار اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگ رہا تھا۔ ان کے گھوڑوں نے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی جبکہ اپنے سر پر تاج رکھ لیا تھا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہا سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تھا۔ آخر میں بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی بھی نہیں دیکھے تھے اور اس لیے بھی حیران ہو گئے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہیں آئے۔ جبلہ ان کے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا تب امیر المومنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے اپنے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے۔ وہاں ایک الگ تھلگ بستی آباد ہو گئی اور یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔
روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ جبکہ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک آدمی بھی تھے، باقی سب کو وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھا تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور اس کا احرام کھل گیا۔ اس احرام کی اس حرکت کو وہ اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بعد میں اطلاع ملی کہ جبلہ نے یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جبلہ نے ان کی ناک پر زور سے مکہ مارا ہے، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا ہے اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ اب وہ جبلہ کے میزبان نہ رہے بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور اس کے ساتھ ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ انہوں نے جبلہ کو طلب کیا۔ جبلہ فوراً پہنچا۔ اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جبلہ کو انہوں نے یہی مقام دیا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر نے جبلہ کو اپنے پہلو سے اٹھاتے ہوئے کہا، تم اب میرے مہمان نہیں ملزم ہو۔ جبلہ بادل نخواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصہ کا تاثر آ گیا اور وہ کچھ حیرت بھی تھی۔ جبلہ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھا تھا۔ اس شخص کا بیان تھا کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ تمہیں اس کی سزا دو؟ تمہیں یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہاں تو میں نے ایک مکہ مارا ہے، جبلہ نے کہا۔ اگر یہ میرے یہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ دوسروں کے لیے عبرت ناک ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کے عدل و انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے اور اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کو امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے، جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور ایک معمولی سا آدمی، یہ کیا میری توہین نہیں کہ اس نے مجھے ایک معمولی آدمی سمجھا؟ آپ نے بھی مجھے اس معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا ہے اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک کر رہے ہیں آپ۔ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، صرف زہد و تقویٰ ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت، بادشاہی کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے تم سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم ہے، تم نے اس خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا ہے جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس شخص سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جبلہ نے کہا، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہوگا، میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ یہ بھی سوچ لیں امیر المومنین، جبلہ نے کسی حد تک رعونت سے کہا، اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زر و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقتور بھی ہے۔ کیا آپ اپنا زیادہ نقصان کرنا پسند کریں گے؟ ہم اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا،
ہم اپنا مال و متاع، اپنے بچے، اپنی جان اسلام پر قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس شخص سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ امیر المومنین، آخر اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں گا یا سزا بھگتوں گا۔ حضرت عمر نے اسے سوچنے کی مہلت دی اور اسے یہ اجازت بھی دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جملہ باہر نکلتا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا ہوتا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا، تب امیر المومنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا۔ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا اور اس کے 500 سوار دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا اور اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروا کے مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ کیوں واپس جا رہا ہے، امیر المومنین مکہ میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل اور روم قسطنطنیہ میں جبلہ اس کے پاس گیا اور اس کی معافی مانگی اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے واقعہ سے بھاگ آیا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا اور اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا، اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا، مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ واپس کیوں جا رہا ہے اور امیر المومنین مکہ میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل روم قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہاں سے بھاگ آیا۔ ہرقل بہت خوش ہوا، اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا تھا۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام اور قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ آگے بھی انشاءاللہ آپ اگلی قسط میں سنیے گا۔ کمنٹ میں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، ہو سکے تو اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔